أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى الثامن معمول الصفة المشبهة، ولا يربطه أيضا إلا الضمير. كان الكلام في الأشياء التي يحتاج إلى الرابط. گفتگو جو ہے ہماری ان اشیاء میں ہے کہ جو رابط کی طرف محتاج ہے، جن کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے، اور بیان کیا 11 ایسی چیزیں ہیں کہ جو محتاج ہے رابط کی طرف، جس میں جملہ خبریہ کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے. اگر جملہ خبریہ کے اندر رابط نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مبتدا کو کیسے جو ہے وہ اس کا مبتدا ہونا نہیں پتہ چلے گا، اس لیے رابط کا ہونا ضروری ہے. جملہ موصوفہ کے اندر جس جملے کو صفت بنایا جا رہا ہے اس کے اندر رابط کا ہونا کیا بولے ضروری ہے. جملے صلہ کے اندر موصول کے لیے جو صلہ آتا ہے اس جملے کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے. وہ جملہ کے جو حال واقع ہوتا ہے اس کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے. وہ جملہ کے جو عامل مقدر کی تفسیر کرتا ہے باب اشتغال میں، اس جملے کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے. بدل بعض اور بدل اشتمال کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے. بدل کل اور بدل غلط میں یہ محتاج نہیں ہے رابط کی طرف. کیوں؟ کیونکہ کیا ہے، بدل کل اور بدل غلط وہی نفس سے مبدل منہ ہوتے ہیں، تو کوئی رابط کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی جیسے کہ نطقی لا الہ الا اللہ جملہ خبریہ کے اندر مبتدا کا معنی اعادہ ہو جانا، تکرار ہو جانا. آج بیان کر رہے ہیں 8واں جملہ. صفت مشبہہ کو بارہا یہ بات بیان کی. پہلے اس سے پہلے سننے صفت مشبہہ اور اس میں فاعل کے اندر ہدایہ میں، سمدیہ میں، شرح سیوطی کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ کچھ فروق ہیں. 3 فرق بیان کیے جاتے ہیں صفت مشبہہ اور اس میں فاعل کے اندر. ان میں سے ایک فرق یہ بیان کرتے ہیں نحویین کہ صفت مشبہہ جو ہوتی ہے وہ فعل لازم سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے بتائیں؟ اور اس میں فاعل جو ہے وہ متعدی سے ہوتا ہے. یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ فعل لازم. اس میں فاعل جو متعدی سے بھی ہوتا ہے اور لازم سے بھی. لیکن یہ کہ کبھی بھی فعل متعدی سے، ہمیشہ صفت مشبہہ فعل لازم سے ہوتی ہے. اس کو صفت مشبہہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شباہت رکھتی ہے عمل میں، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے ساتھ. بات واضح ہو رہی ہے؟ صفت مشبہہ کو بنایا جاتا ہے فعل لازم سے، اس کے باوجود یہ اپنے لیے کیا ہے، یہ مفعول لیتا ہے. کیا لیتا ہے بتائیں؟ اس مفعول کو مفعول حقیقی نہیں بولتے، یاد رکھیں بات. صفت مشبہہ کے اندر جو مفعول ہوتا ہے اس کو مفعول بے حقیقی نہیں بولے، کیا شباہتاً للمفعول بہ، المشبہ بمفعول البہ یہ بولا جاتا ہے. یہ بہت اہم باتیں ہیں. یہ بات واضح ہے یاسین؟ صفت مشبہ کے اندر جو مفعول ہوتا ہے اس کو مفعول حقیقی نہیں بولتے. کیا بولتے ہیں؟ شباہت رکھتے ہیں مفعول بہ سے. یہ کہہ رہے ہیں صفت مشبہ کا جو معمول ہے، اس فاعل ہو صفت مشبہ کا. مثلا حسن کیا بولے گا؟ علیکم السلام. حسن صفت مشبہ ہے. کیا ہے؟ کس سے بنا ہے؟ فعل لازم سے، حسنہ سے. اس کا فعل کیا ہے آغا جعفر؟ لازم حسنہ. یہ جو حسن ہے کہہ رہے ہیں یہ اپنے لیے فاعل بھی لیتا ہے، مفعول بھی لیتا ہے. زید حسن وجہہ، خود فعل تو لازم ہے لیکن کیونکہ اس صفت کو شباہت دے دی عمل میں، اس میں فاعل اس مفعول کے ساتھ، تو اب ان کی طرح کیا یہ فاعل بھی لیتا ہے آغا نجب صفت مشبہ. اور کیا لیتا ہے؟ زید حسن وجہہ. وجہ کیا اس کا بولے؟ معمول، فاعل. آج بیان کر رہے ہیں جو صفت مشبہ کا معمول ہے اس کے اندر رابط کا ہونا کیا بولے آغا؟ ضروری ہے. زید حسن وجہ منہ مفعول، رابط کا ہونا کیا بولے آغا؟ ضروری ہے. کیونکہ یہ رابط
یہ رابط جو ہے ضمیر لوٹتی ہے خود صفت کی طرف نہیں لوٹتی، حسن کی طرف. کس کی طرف لوٹتی ہے؟ صاحب صفت کی طرف. اگر یہ رابط نہ ہو تو نہیں پتہ چلے گا کہ چہرہ کس کا تھا، وہ زید ہی کا چہرہ تھا یا کوئی ہند کا چہرہ تھا. بات آ رہی ہے؟ جو آپ نے بات کی وہ کس کے چہرے کی بات کی؟ زید حسن، رابط نہیں مثلا. تو وجہ کس کا چہرہ خوبصورت ہے؟ حسن وجہ مثلا بولا جائے تو کہہ رہے ضروری ہے رابط یا تو خود عبارت کے اندر لفظاً موجود ہو یا تقدیر میں رابط کیا ہو. بولے آغا یاسین بغیر رابط کے یہ معمول نہیں آتا. اچھا اس کے اندر ایک تفصیلی بحث ہے، اب اس کو ذکر کریں گے تو بہت جو ہے لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی. وہ یہ کہ صفت مشبہہ کا جو معمول ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ آغا حاکم؟ کتنی صورتیں صفت مشبہہ کے معمول کی سمدیہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ؟ جی آغا نجف. صفت مشبہہ کے معمول کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ 8. آغا شفاعت 70. کہاں سے بنا کے آئے تھے؟ سمدیہ میں تو کوئی 72 صورتیں نہیں بنا. استغفر اللہ، سمدیہ میں تو ہی نہیں بات. کتنی ہے سمدیہ میں؟ کتنی صورتیں آگے کون ہے؟ 18 صورتیں. احسان، 18 صورتیں ذکر کی. سیوتی میں کتنی کی ہیں؟ ہیں کون بتائے گا سیوتی میں کتنی صورتیں؟ احسان، 36 صورتیں سیوتی میں آئی ہیں. یہ باتیں یاد ہونی چاہیے. یہ اب وہ میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا ہوں وہ لمبی اس کو، لیکن دیکھیں بہت لطیف بحث ہے. صفت مشبہہ کا معمول یا تو کیا ہوگا بتائیں مصطفیٰ؟ آپ نے پاس ہی پڑھی تھی سیوتی. یہ ورقہ کیوں نکالنا ہے؟ کیا ہوگا اس زبانی بتائیں معمول کیا ہوگا؟ یا تو اس کا یا الف لام کے بغیر ہوگا. دونوں صورتوں میں یا تو مضاف ہوگا یا ان دونوں صورتوں میں یا تو مرفوع ہوگا یا مجرور ہوگا یا منصوب. ان سب میں کیا ہوگا؟ خود صفت یا تو الف لام کے ساتھ ہوگی. تو اس طرح کر کے کل کتنی بن جاتی ہیں؟ سمدیہ میں جو ہے وہ 18 دی اس نے پھر بیان کیا. ان میں سے ایک کچھ صورتیں احسن ہیں، کچھ حسن ہے اور کچھ مختلف فی ہیں. وہاں پہ وہ جو حاشیہ کس کا ہے؟ وہ حاشیہ کس کا ہے؟ وہ حاشیہ علی خان کبیر. انہوں نے ادھر ایک نقشہ بنایا پرانے چاپ حجری میں، اس کو پڑھے بہت لطیف نقشہ بنایا. اس کے اندر دیے کس طرح جو ہے نا وہ مختلف فی. کل دیکھ کے آئیے گا. ابھی مغنی کے اندر یہ بحث نہیں. یہاں پہ صرف یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں آسان کر کے کہ یہ جو معمول ہوتا ہے یہ بات گزر چکی ہے پہلے بھی لیکن ملتفت نہیں ہوں گے. یہاں پہ ایک عنوان کر کے کیا کر دیا انہوں نے، معنون جو ہے وہ عنوان کی یہ چیزیں کیا بنے، یہ رابط کی طرف متوجہ ہیں. ان کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے. بات ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں باب رابع ایک واقعی ایک مغنی ہے، بے نیاز کر دے گا اگر انسان صحیح طریقے سے پڑھے. وہ ابھی کسی کا آیا ہوتا ہے گروپ میں، کسی شیخ مرجع ہے یہاں پہ، وہاں مرجع ہے. وہ جب ان سے پوچھا کہ طالب علم جو ہے وہ کیا کرے اس کو آیات قرآنی اور تفسیر کے اندر صحیح طرح حاصل ہو جائے، تو انہوں نے کہا علم نحو پر عبور ہونا چاہیے اسے. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ آیات کے اندر یہاں پہ وہ عبور کس طرح آئے گا؟ وہ صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ درس میں آئے سن کے چلے گئے بھائی التزامی ایک درس ہے مدرسے کا. وہ عبور اس طرح آئے گا کہ مغنی کو جو ہے وہ مباحثہ آپس میں، تمرین، سوالات، کیونکہ بہت ساری چیزیں درس کے اندر بیان نہیں ہوتی. وہ طالب کی اپنا جو ہے نا جد و جہد بھی ہوتی ہے. تو اس باب کو اگر صحیح طریقے سے پڑھیں گے پھر اس کو مثلا ابھی آج ہی کے درس میں ہر درس کے اندر آیت آ رہی ہے. یہ قانون ذکر کر کے ابن ہشام کیا کر رہے ہیں ابھی آج کے درس میں نیچے دیکھیں گے ابھی ایک قانون قاعدہ کلی بن کے فٹافٹ آئے قرآنی لے کر آ جائیں گے. یا کل کا جو گزشتہ درس تھا. اسی لیے علماء شیعہ بالخصوص بہت زور دیتے ہیں اس باب رابع کے اوپر کہ انہوں نے ہر قانون کو بیان کرنے کے بعد آیت قرآنی کا، مثلا کل وہ جو آیت گزری ہو جس میں بہت پریشان ہوئے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیتن، اگر آپ لوگ زبانی یاد کر لیں گے ایک تبحر آ جائے گا آہستہ آہستہ. یا پہلی آیت میں مثلا الذین کفروا فتعسا لہم، اب ایک دوسرے سے پوچھیں بھائی باب اشتغال ہے یا نہیں یہاں پہ، یا اس جیسی اور نظیر آیتیں 10 آیتیں یاد کر لیں ایسی 10 آیتوں میں ایسا کر لیں تو ایک قدرت اور ایک صحیح طرح تھوڑا تھوڑا ہو کے انشاءاللہ آ جائے گا. بات واضح آگا؟
الثامن معمول الصفت المشبہہ، صفت مشبہہ وہ صفت کہ جس کو مشبہہ نہیں، بعض طلبہ مشبہہ غلط ہے، مشبہہ، اس صفت کو شباہت دی گئی کس کے ساتھ؟ اس میں فاعل اور اس میں ولا يربطه ایضا، یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کو بھی ربط نہیں دیا جائے گا نیز، ایضا کیوں؟ مفعول مطلق کیوں کا ایضا؟ السادس والسابع میں کیا کہتا ہے؟ بدل البعض والاجتمال ولا يربطهما الا الضمیر، کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی فقط اور فقط ضمیر رابط واقع ہوگی، اما ملفوظا بھی اما مذکورا بول دیں آپ، بات واضح ہو رہی ہے؟ یا تو ذکر ہوگی عبارت میں نحو زید حسن وجہ، وجہ کیا بولے گا؟ زید مبتدا، حسن اس کی خبر، وجہ مضاف مضاف مل کے فاعل حسن، او وجہ منہ، زید مبتدا حسن خبر، اس کے اندر ضمیر و اس کا فاعل، اور وجہ منہ مفعول، رابط کیا یہاں پہ؟ یہ منہ، اور ایک اور اہم نقطہ سنیں، یہاں پہ مبتدا کو بھی رابط چاہیے نا، یہی منہ اس صاحب صفت کے لیے بھی رابط بن رہا ہے، اور یہی جملہ خبریہ کا بھی رابط بن رہا ہے، ایک ہی منہ، بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ جو منہ ہے یہ کیونکہ خبر ہے نا، حسن الوجہ پورا مل کے خبر ہے، تو یہی منہ صاحب صفت کے لیے بھی رابط ہے، جو صاحب صفت اس کی طرف بھی جا رہا ہے، معمول صفت کے اندر جو رابط ہونا چاہیے وہ بھی ہے، اور جملہ خبریہ کا رابط بھی ہے، او مقدرن، یا کہہ رہا رابط جو لفظ میں نہیں بلکہ تقدیر میں ہوگا، اگر کہیں معمول صفت کا رابط آپ کو نظر نہ آئے تو آپ پریشان نہیں ہو، فٹافٹ کیا بولے یہاں پہ؟ تقدیر میں رابط موجود ہے، نحو زید حسن وجہن، اب یہاں پہ رابط کیا حسن وجہن میں؟ منہ، کہہ رہا تقدیر میں منہ ہے، واختلف فی نحو، اب اس مثال میں کہہ رہے کیا بولے؟ اختلاف ہے، زید حسن وجہ، اب یہ مثالیں پہلے گزر چکی، ان میں سے حسن کون سی ہے، احسن کون سی ہے؟ وہ کہ جس میں ایک ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ وہ مشتبہ، اور جس میں دو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ حسن ہے وہ، اور ممتنع کون سی ہے؟ آگے عدیل ہے، ہاں جس میں وہی ہے قبیح ہے، ہاں وہ ممتنع ہے، وہ الف لام کی، یہ قبیح ہے، یہ بھی ممتنع ہو جائے گا نا، رابط نہیں ہوگا تو قبیح جو کہہ رہے ہیں نا، آج کے درس سے ثابت ہو گیا نا کہ رابط کا ہونا کیا ضروری ہے، اگر معمول کے اندر، ہاں وہ ممتنع پھر وہی ہو جائیں گی جو الف لام کی طرف اضافہ، یعنی صفت خود کیا ہے؟ معمول کے اندر بغیر الف لام ہو تو وہ کیا؟ ممتنع ہے وہ، یہ پہلے گزر چکی ہیں، سمجھے کے اندر ایک دفعہ مراجعہ کر لیں اس کا۔ احسن آقا جعفر۔ واختلف، اب آپ جا کے شادی کر لیں پاکستان میں، بالغ ہو گئے آپ۔ واختلف فی نحو زید حسن الوجہ، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اختلاف ہے، زید حسن الوجہ میں بالرفع، وجہ کو رفع کے ساتھ، فقیل التقدیر منہ، اس کے اندر اختلاف کیوں کہ نا تقدیر میں جو ہے نا وہ بعض نے کہا کہ منہ تقدیر میں، یہاں پہ کیا بولے؟ زید حسن الوجہ منہ، ایک تقدیر میں ضمیر موجود ہے یہاں پہ، وقیل، اور بعض نحویین نے کہ کیا بولا کہ یہاں پہ منہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ قاعدہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ جو الف لام ہے الوجہ کے اوپر، یہ الف لام خلف جانشین ہے کس کا؟ اس ضمیر مقدر کا، تو ضمیر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں جب الف لام موجود ہے، خلف عن الضمیر یعنی تقع مقام الضمیر، جب یہ موجود ہے تو کیا ضرورت ہے الگ سے ضمیر لانے کی؟ بات واضح آ گئی یہاں تک؟ تو دوبارہ ایک جملے کے اندر خلاصہ پورا، وہ کہ جو معمول صفت مشبہ ہے اس کے اندر رابط ہونا کیا آگا یاسین؟ ضروری ہے، بات آ گئی یہاں تک؟ بات ختم ہو گئی۔ اب ابن حشام انصاری آیہ قرآنی کے اندر ایک آیت قرآنی لے کر آ رہے ہیں کہ جو سخت ہے، اس کے اندر واقعاً یہ پتہ کرنا کہ واقعاً صفت مشبہہ کا معمول وہاں پہ بنائیں نہ بنائیں کیا ہے، تو ایک آیت لے کر آ رہے ہیں، اس آیت کی پوری ترکیب کر رہے ہیں، اور پھر وہاں پہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ صفت مشبہہ کا معمول بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ رابط رکھ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے نہیں رکھ سکتے اس آیت کے اندر، پوری آخر تک بحث یہی ہے۔ آیت کیا ہے قرآنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اہم آیت ہے یہ، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اس کی تفسیر جا کے دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ متقین کون ہے؟ شیعیان حیدر کرار، لحسن مآب، وَإِنَّ ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ انّا ہی ہونا چاہیے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب،
जन्नात अदन मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब, मुत्तकीन के लिए क्या है? हुस्न मआब है, एक आखिरत में क्या अच्छी जगह है। वो अच्छी जगह क्या है? वो ये जन्नात अदन, बदल किससे? हुस्न मआब से। मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब, दरहाला के, मुफत्तहतन क्या बने? दरहाला के, या सिफत बनाए, दोनों सही है, हाल भी सिफत भी, अभी नीचे आएगा। मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब, दरहाला के इन मुत्तकीन के लिए उस जन्नात अदन के दरवाजे क्या बोले? खुले हुए हैं। या जन्नात अदन की सिफत ये है कि मुत्तकीन जब जाएंगे तो दरवाजे खुले होंगे। और हमारे पास रिवायतें हैं कि वो बड़े बड़े तख्त होंगे, उनके ऊपर हूर होगी, उस हूर के जो है ना वो सिर्फ जुल्फ़ें इतनी होंगी कि एक जुल्फ़ को कई हज़ार जो है वो कनीज़ उठा के खड़ी होंगी। बात वाज़ेह हो रही है? ये जन्नत अदन नहीं है, एक जुल्फ़ को जो है वो कई हज़ार जारिया उन्होंने थामा हुआ होगा और उन सब से जो है वो अंबर की खुशबू आ रही होगी, यानी उसका मिसल नहीं है कोई। ये जो है वो हूर के बारे में बयान किया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे इब्न हशाम अंसारी यहाँ पे जो शाहिद मिसाल है पहले सुन लें। मुफत्तहतन सिफत मुशब्बह है, क्या है बोले? शाहिद मिसाल इसके अंदर है मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब के अंदर। लेकिन इसको बयान करने से पहले शुरू में आयत की थोड़ी तरकीब बयान कर रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को। व इन्ना हरूफ मुशब्बह बिलफ़िअल में से हर्फ मुशब्बह हर्फ ताकीद। लिलमुत्तकीना लाम जार, अलमुत्तकीना मजरूर जार मजरूर खबर है मुक़द्दम इसका। लहुस्न मआब, हुस्न मुज़ाफ, मआबिन मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर इस्म किसका? इन्ना का। और आप लोगों ने पढ़ा कि इन्ना के साथ ये लाम जो है, लाम कौन से लाम है? लाम इब्तिदाई है। लहुस्न मआब ये ताकीद भी कर रही है। बात वाज़ेह हो रही है? जन्नात अदन, ये जन्नात अदन, इसके अंदर जो है अब इख्तिलाफ है, इसको हुस्न मआब से क्या बनाएंगे आप? बदल बनाएंगे या अत्फ़ बयान बनाएंगे? बहुत गौर से सुने। जन्नात अदन को हुस्न मआब से क्या बनाएंगे? बदल बनाएंगे या? अक्सर नहवीन कहते हैं कि जो जन्नात बाद में ये बदल है, उसको आप अत्फ़ बयान नहीं बना सकते हुस्न मआब से। तरकीब समझ आई? थोड़ी इब्तिदाई तरकीब समझ आई आप लोग को? आसान है। इन्ना का इसम खबर समझ आ गया? अब कह रहे हैं ये जो इसम है इसका लहुस्न मआब, दोबारा सुन लें, एक और मतलब भी सुने ताकि और आयत वाज़ेह हो जाए, क्योंकि हर चीज़ इब्न हशाम ने नहीं लिखी, कुछ चीज़ें खुद पता होनी चाहिए। लहुस्न मआब, हुस्न क्या हो रहा है बताएं? इजाफा हो रहा है मआब की तरफ। मुज़ाफ अगर इजाफा हो मारिफा की तरफ तो कसब तारीफ करता है। अगर मुज़ाफ नकिरा हो और इजाफा हो किसकी तरफ? मारिफा की तरफ, तो कसब तारीफ करता है। नकिरा महज़ इजाफा हो गया किसी तरफ? मारिफा की तरफ। किताब के अगर नकिरा महज़ प्योर नकिरा, किताब कौन सी किताब नहीं पता, किताब, जब आपने इस किताब को इजाफा किया ज़ैद, ज़ैद बिल्कुल खालिस मारिफा है, अलम। बात आ रही है? यानी ज़मीर के बाद अलम का मर्तबा है ना मारिफ में। क्या अलम है या कोई और है? अलम है ज़मीर के बाद। तो इसको जब आपने किताब को इजाफा किया ज़ैद की तरफ, तो ये किताब भी अब मारिफा बन गई। किताब ज़ैदिन, यानी क्या? ज़ैद की किताब, किसी बकर की नहीं है, अमर की नहीं है, औरत की नहीं है, सब पे खारिज हो गई है। बात आ रही है? एक दफ़ा इसी किताब को आप इजाफा करते हैं नकिरा की तरफ, किसकी तरफ? किताब रजुलिन। पहले इसके अंदर उमूमियत थी, यानी नहीं पता था कौन सी किताब है ये। जब सिर्फ किताब बोला था तो नहीं मालूम था हमें ये औरत की किताब है, गधे की है, उल्लू की है, पट्ठे की है, किसकी नहीं पता था, उमूमियत थी इसके अंदर। बात हो रही है? अब जब रजुल की तरफ इजाफा किया तो मारिफा नहीं हुआ किताब, तखसीस। थोड़ा सा दायरा क्या हो गया बताएं? तंग हो गया कि भाई ये औरत की नहीं है, फलां की नहीं है, फलां की नहीं है, मर्द की किताब है ये। बात आ रही? ये मुज़ाफ अगर इजाफा हो मारिफा की तरफ तो कसब तारीफ, इजाफा हो नकिरा की तरफ तो कसब तखसीस। बात आ रही? अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं लहुस्न मआब। लहुस्न मआब क्या बोले? हुस्न इजाफा हो रहा है नकिरा,
اضافہ ہو رہا ہے مآب کی طرف، یہ کیا کر رہا ہے؟ کسب تخصیص کر رہا ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، یہ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ جنات عدن کو آپ کہہ رہے ہیں فقط اور فقط یہاں پہ کیا بنائیں گے؟ نہیں، بعض نے کہتے ہیں بدل بنائیں گے، بعض کہتے ہیں عطف بیان بنائیں گے۔ عطف بیان بنانے کو بصرہ والوں نے منع کیا ہے۔ بصرہ والے کیا بولتے ہیں کہ آپ جنات عدن کو حسن مآب سے آپ عطف بیان نہیں بنا سکتے، فقط اور فقط کیا بنا سکتے ہیں آپ بتائیں؟ بات آج ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ عطف بیان کیوں لے کر آتے ہیں؟ عطف بیان کا کام یہ ہے کہ مطبوع کا کے اور واضح کرنا۔ کس کے لیے آتے ہیں بتائیں نا؟ توضیح مطبوع کے لیے آتا ہے نا عطف بیان۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں خود حسن مآب پہلے سے نکرہ ہی ہے، آپ اس سے عطف بیان لائے کیا واضح کریں گے؟ آپ حسن مآب خود کیا بتائیں گا؟ نکرہ ہے، آپ جو لے کر آ رہے ہیں عطف بیان، وہ کس چیز کی توضیح کرے گا؟ توضیح نہیں کرے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی نکرہ سے آپ عطف بیان نہیں لا سکتے آپ، بصرہ والوں کے نزدیک۔ یاد رکھیں بات، کس کے نزدیک؟ بصرہ والوں کے نزدیک۔ بات آج ہو رہی ہے۔ لیکن ادھر آ کے آگئے زمخشری کہتے ہیں کہ نہیں، زمخشری بولتے ہیں یہاں پہ جو جنات عدن ہے نا، یہ عدن معرفہ ہے۔ یہ عدن کیا بولے؟ زمخشری کہتا ہے عدن جو ہے یہ معرفہ ہے، کیونکہ یہ علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ علم ہے نا یہ اس کے نزدیک۔ اب وہ یہ بول رہا ہے جنات عدن، عدن کیا ہے؟ معرفہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے خاص، اور یہ علم ہے یہ۔ اور کیونکہ کیا بولے یہ معرفہ ہے، یہ علم ہے یہ، اور اس کے لیے ایک اور آیت بھی لے کر آ رہا ہے وہ بات آزوری، ایک اور آیت جنات عدن التی وعد الرحمن، یعنی خدا نے جس چیز کا وعدہ کیا وہ جنات عدن، تو کرو آیت قرآنی کے اندر عدن کے علم بن گیا، خدا اس کا وعدہ کر رہا ہے کہ تو یہ نکرہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ معرفہ ہے یہ۔ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یہ زمخشری قول ہے۔ دو قول سمجھ آ گئے؟ اب عبارت دیکھیں تاکہ نیچے ہم پھر نتیجہ نکالیں اس کا۔ وقال تعالی، اور کہنے خداوند کریم نے جو ہے قرآن کے اندر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب۔ ہماری گفتگو کیا ہے؟ اصل گفتگو نہیں بھولنا، گفتگو یہ ہے کہ صفت مشبہہ کا معمول اس کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے، یہ گفتگو ہماری ہے۔ ابن حشام انصاری ایک آیت قرآنی لے کر آپ ترکیب کر رہا ہم لوگوں کے سامنے، کہہ رہے جناتی بدل او بیان، کیا آگا؟ جنات عدن یا تو بدل ہے یا بیان ہے، ایک ایک کر کے ترکیب بیان کر رہا بھی ہے۔ والثانی عطف بیان ہونے کو یمنعہ البصریون، بصرہ نے کیا بولا گئی؟ ممنوع ہے، یہ عطف بیان نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا اے بصرہ والوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کہہ رہے لأنہ لا يجوز عندهم، کیونکہ بصرہ والوں کے پاس جائز نہیں کیا ہونا؟ ان یقع عطف البیان فی النکرات، نکرات میں کیا ہے؟ عطف بیان واقع ہونا ان کے پاس جائز نہیں ہے۔ وقول الزمخشری، زمخشری آ کے بولتے ہیں نکرہ نہیں ہے یہ، بلکہ کیا بولے یہ؟ انہو معرفت، یہ کیا یہ معرفہ ہے۔ کیوں؟ لأن عدنا علم، عدن کیا بولے گا؟ علی الاقامت بدلیل، کہہ رہے یہ علم ہے۔ علم کس چیز پر ہے؟ اقامہ کے اوپر، کہ کس میں ٹھہریں گے وہ، ان کا قیام کس میں ہوگا؟ جنات عدن میں ہوگا متقین کا۔ تو کہہ رہے علم بن گیا، اور پھر دلیل بھی کہہ رہے ایک تو اقامہ، ان کی جو ٹھہرنے کی خاص جگہ ہے وہ جنات عدن ہے۔ جنت کے کیا ہے وہ؟ مثلا 8 حصے ہیں جنت کے، 8 درجات ہیں، اس میں کیا ہے؟ جنات ہے۔ تو کہہ رہے تو علم، بالکل خود قرآن کے اندر کہہ رہے علم ہے۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ، وہ جنات عدن کا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے، جنات عدن کا۔ تو کہہ رہے یہاں تو جو ہے یہ معرفہ ہی آپ نے کیسے اس کو نکرہ کہہ دیا؟ زمخشری کہہ رہے ہیں، بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اب ابن حشام کہہ رہے وقول الزمخشری لو صح، اگر ہم زمخشری کے قول کو کیا جان لیں؟ کیا مان لیں ہم؟ کہ زمخشری کا قول صحیح ہے، عدن علم ہے، یعنی کیا یہ اگر کہہ کے ابھی آگے آ کے ان کے قول کو رد کریں گے، کہنے گے نقل ممنوع ہے، کہہ رہے اگر صحیح مان لیں ہم زمخشری کے قول کو، تو کہہ رہے تعینت البدلیت بالاتفاق، تو کہہ رہے تمام نحوین کے نزدیک بدلیت متعین ہو جائے گی اس صورت میں، اگر ہم کیا مان لیں کہ عدن کیا بولے؟ علم ہے، تو کہہ رہے اس صورت میں بدل ہونا تو سب کا اتفاق ہو جائے گا، بدل بنا سکتے ہیں آپ، معرفہ اور وہ نکرہ، تو بدل مبدل منو تو کہہ رہے ذرا بدل لا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اذ لا تبین المعرفہ النکرہ، بیان کیوں بنا سکتے ہیں؟
تو ابن ہشام کہہ رہے ہیں اگر ہم معرفہ ہونے کو مان لیں تو کبھی بھی معرفہ نکرہ کو بیان نہیں کر سکتا. حسن مآب کیا ہے؟ نکرہ ہے. اگر ہم بول لیں کہ عدن معرفہ زمخشری قول کو مان لے تو ہرگز بیان ہونا تو ممتنع ہو جائے گا. کیوں ممتنع ہو جائے گا؟ کیونکہ جنات عدن معرفہ ہے. یہ کیسے نکرہ کو بیان کر رہا ہے؟ بات آگے ہو رہی ہے. یعنی کہ جو عطف بیان کے اندر بیان کو زیادہ اوضح بیان جو ہے عطف بیان اگر ہم بولیں تو بیان زیادہ واضح ہو جائے کس سے؟ جس کو بیان کر رہے ہیں مطبوع سے. کہہ رہے ہیں یہ ناممکن ہے. یہ مطبوع عطف بیان کے اندر مطبوع جو ہے وہ اس کو وہ معرفہ ہونا چاہیے پھر آ کے اس کو بیان کیا جائے. یہاں پہ کہہ رہا آپ کس طریقے سے لأنه ہاں اذ لا تبین المعرفہ النکرہ کہہ رہے ہیں کیونکہ معرفہ نکرہ کو بیان نہیں کرتی. ضروری ہے کہ مطبوع جو ہے وہ کیا وہ بھی معرفہ ہو پھر آ کے اس کی اور وضاحت عطف بیان کے ذریعے سے ہوتی ہے. مثلا وہ جو خطبوں میں آتے ہیں سیدنا. اب سیدنا سید مضاف نام مضاف الیہ سیدنا مل کے خود معرفہ ہے عرف المعارف کی طرح اضافہ ہو رہا ہے. پھر آ کے وہ سیدنا کون ہے؟ محمد و آل بررۃ الکرام. خطبوں میں جو پڑھتے ہیں بات واضح ہے نہیں ہے؟ سمجھیے کہ خطبے میں جائے. اچھا اذ لا تبین المعرفہ النکرہ کہہ رہے کیونکہ معرفہ نکرہ کو بیان نہیں کرتی. زمخشری کیا کہہ رہے ہیں؟ زمخشری کہہ رہے ہیں کہ عدن معرفہ ہے. ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم زمخشری کے قول کو مان لیں کہ عدن معرفہ ہے تو اس صورت میں بدل سب کے نزدیک جائز ہو جائے گا. نکرہ سے معرفہ بدل آ سکتے نہیں آ سکتا؟ معرفہ کو آپ نکرہ سے بدل لا سکتے ہیں. اس کا برعکس بھی ہے. صحیح ہے. بدل مبدل منو کے اندر جائز ہے لیکن عطف بیان وغیرہ کے اندر جائز نہیں ہے. صفت کے اندر بھی نہیں ہے. یہ صفت موصوف کے اندر کیا مطابقت شرط ہے. کیا تھا صفت موصوف؟ 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت صفت موصوف کے اندر شرط ہے. اس میں کیا ہے؟ تعریف اور تنکیر. موصوف اگر معرفہ تو صفت بھی معرفہ. موصوف اگر نکرہ تو صفت بھی نکرہ. لیکن بدل مبدل منو میں ضرورت نہیں. بدل مبدل منو کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ اگر مبدل منو نکرہ تو بدل بھی نکرہ. مبدل منو معرفہ تو بدل بھی معرفہ. تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں تمام نحوین کے نزدیک فقط بدل بنانا معین ہو جائے گا اگر ہم قول زمخشری کو مان لیں کہ عدن علم ہے. ابن ہشام کہہ رہے ہیں وقولہ اور اس ابن زمخشری کا قول ولیکن قولہ ممنوع. اس کا قول کیا بولے گا؟ ممنوع ہے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ وانما عدن مصدر وانما عدن مصدر عدن. یہ تو مصدر ہے. علم آپ نے کہاں سے بنا لیا اس کو؟ عدن کا کیا بولے گا؟ یہ مصدر ہے. یہ فہو نکرۃ مصدر ہے. یہ نکرہ ہے. یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے. آپ نے کیسے جو اس کو جو ہے وہ علم بنا لیا. واللتی فی الآیہ بدل لا نعت. اور کہہ رہے آیت میں جو کیا وہ بدل ہے نعت نہیں ہے. آیت میں کون سا؟ ہاں اس کے اندر کیا بولے؟ التی وعد الرحمن میں بدل ہے. اس کے اندر نعت نہیں. یہاں تک بات آ جائے بالکل. یہ پورا مقدمہ انہوں نے کیوں بیان کیا؟ یہ اس لیے بیان کیا. یہ آیت کی شروع کی تھوڑی ترکیب کہ یہ جو صفت اب آ رہی ہے مفتحتن اب اصل مطلب کی طرف آگے صفت مشبہہ. اب اس کی ترکیب کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جو صفت مشبہہ ہے یہ پیچھے والی ترکیب کیوں بیان کی؟ مقدمے کے طور پہ تھی. زائد نہیں تھی کوئی. مقدمہ تھا پورا یہ بیان کرنے کے لیے کہ صفت مشبہہ کو آپ ترکیب میں کیا بنائیں گے. ما قبل جنات عدن کے لیے کچھ بنائیں گے یعنی حسن مآب کے لیے کچھ بنائیں گے. بات واضح آگا. تو اس لیے یہ بحث چھڑی کہ بھئی بدل بنا سکتے نہیں بنا سکتے. عطف بیان بنا سکتے نہیں بنا سکتے. یہ بات انہوں نے بیان کر دی کہ یہاں پہ جو ہے وہ بدل بھی بنا سکتے ہیں اور عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں. زمخشری قول کیا بولا؟ ممنوع ہے. اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ وَمُفَتَّحَةً حَالٌ مِّن جَنَّاتٍ من جنات. جنات کیا پڑھا تھا میں نے؟ جنات ہیں نہیں وہ آیت یہ جو جس کو دلیل کے طور پہ زمخشری لے کر آئے تھے جنات عدن التی وعد الرحمن. یہ زمخشری نے دلیل کے طور پہ بیان کی تھی نا آیت. تو ان کو رد کر رہا ہے ابن ہشام بھی. واللتی فی الآیت بدل لا نعت. کہہ رہے ہیں آیت میں جو آپ بنے وہ بدل صفت تھوڑی اس کے اندر. اب آ کے کہہ رہے ہیں مفتحتن حال من جنات. مفتحتن کیا بولے گا؟ حال ہے جنات سے. کیا ہے بولے؟ مفتحتن یہ کیا ہے؟ یہ جنات سے حال ہے. یہ
لاختصاصها بالاضافہ. اب یہاں پر آ کے اشکال ہو سکتا ہے. دو ترکیبیں، مفتحتن کو آپ حال بھی بنا سکتے ہیں اور صفت بھی بنا سکتے ہیں. جنات سے یا تو حال بنائیں گے یا، لیکن حال کی صورت میں پیچھے حال کی بحث میں گزر چکے ہیں مغنی کے اندر کہ ذوالحال آپ حال تب لے بنائیں گے کہ جب ذوالحال کیا ہو، معرفہ ہو. حال تب لے کر آئیں گے جب ذوالحال اگر معرفہ نہ ہو تو آپ حال نہیں بنا سکتے. بنا سکتے ہیں؟ کلا پیچھے گزر گیا، بدیہی بات ہے. یہ پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ. ابن حشام انصاری اس سوال کا جو سوال وارد ہو رہا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، ذوالحال اگر معرفہ ہو تو حال لایا جاتا ہے، لیکن اگر ذوالحال کیا ہو، وہ اضافہ ہو کر کسب تخصیص کر رہا ہو تو ادھر بھی نحویین نے جائز قرار دیا کہ آپ ایسے ذوالحال سے بھی حال لا سکتے ہیں. بتا ضروری ہے. یہ جو عبارت فورم بات ذکر کر رہے ہیں یہ اس اشکال مقدر کا جواب ہے. لکھ لیں اشکال مقدر کیا ہے کہ بھئی آپ حال کس طریقے سے بنا رہے ہیں. حال تو ہمیشہ تب آتا ہے جب ذوالحال معرفہ ہو. نکرہ کے بعد جملہ کیا واقع ہوتا ہے؟ معرفہ کے بعد کیا واقع ہوتا ہے؟ حال واقع ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ابھی پیچھے شروع میں سے گزر گیا تھا کہ حال تب لایا جائے گا جب ذوالحال کیا بولے، جاءنی زید، میرے پاس زید آیا. زید معرفہ ہے. حال کونہ راکبن، جاءنی زید راکبن. راکبن کیا بولے، حال ہے کس سے؟ زید معرفہ سے. تو آپ نے یہاں پہ کیسے بنا دیا؟ حسن معاب کیا تھا؟ حسن معاب تو نکرہ ہے نا. اچھی معاب کون سی؟ اچھی معاب تو بہت ساری ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ حسن معاب، حسن اضافہ اور معاب کی طرف کسب تخصیص کر رہا ہے. حسن صحیح ہے، نکرہ ہے، لیکن حسن کون سا حسن؟ معاب نے آ کے اس حسن کو تخصیص دے دی. کہہ رہے ہیں لاختصاصها، کہہ رہے ہیں لاختصاص الجنات بالاضافہ. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ لاختصاصها، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تخصیص مل گئی کس کے ذریعے سے؟ اضافہ کے ذریعے سے. اب کیونکہ اضافہ ہو گیا تو کیا ہو گیا بولے؟ تخصیص مل گئی ہے. اب کیا ہو گیا بولے؟ حال واقع ہو سکتا ہے. کوئی اشکال نہیں. تو جو آپ کا اشکال تھا وہ دفع ہو گیا. اور دوسری ترکیب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں الترکیب الثانی، دوسری ترکیب یہ ہے کہ او صفت لہا، اس مفتحتن کو آپ یا تو حال بنائیں گے جنات سے یا صفت بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ صفت بنائیں گے. کس سے؟ اس لہا کی ضمیر لوٹ رہی جنات سے. لا صفت لحسن، کہہ رہے ہیں لے حسن نہیں، لحسن. کہہ رہے ہیں حسن کے لیے صفت نہیں بنائیں گے، بلکہ کس کے لیے صفت بنائیں گے؟ جنات کے لیے. تو بھئی آپ ڈائریکٹ حسن کے لیے کیوں نہیں بنائیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں لأنہ مذکر، کیونکہ یہ مفتحہ کیا ہے بولے آغا؟ مؤنث ہے. مفتحتن کون سی غیر آغا ذیشان؟ صفت مشبہہ کون سی غیر؟ مفرد مؤنث کا. اور حسن کیا بولے؟ مذکر ہے. اور آپ نے ابھی میں نے بیان کیا کہ صفت موصوف کے اندر 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں مطابقت شرط ہے. ان میں سے ایک تذکیر و تانیث بھی ہے. کیا تھی وہ 10 چیزیں؟ اعراب، تذکیر، تانیث، تنکیر، معرفہ اور یہی ہے نا مفرد مذکر. تو یہ 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں کیا بنے گا؟ آپ یہاں پہ کیسے مفتحتن مؤنث اور وہ مذکر، تو کہنا صفت تو نہیں بنا سکتے، رد کر دیا. صحیح ہے. حسن کی صفت کس کی بنائیں گے؟ جنات کی. جنات کی. صحیح ہے. اچھا. لا صفت لحسن لأنه مذکر ولأن البدل لا يتقدم على النعت. عبارت بہت دقیق ہے. ولأن البدل لا يتقدم، اور بدل جو وہ کیا نعت پر، یعنی کیا؟ یعنی کہ آپ نے ہے جنات عدن خود کیا بولے گا؟ بدل بنایا تھا حسن معاب سے. اگر آپ اس مفتحتن کو کیا بنایا؟ صفت بنایا حسن کے لیے. ادھر سنیں، ادھر عبارت تاکہ سمجھ آئے. ایک چیز کے لیے آپ صفت بھی لے کر آ رہے ہیں، بدل بھی. مثلا زید کے لیے آپ پہلے بدل لے کر آئے پھر صفت لے کر آئے، کہہ رہے ہیں جائز نہیں. یہ بدل اور صفت میں توابع کے اندر صفت کا رتبہ بدل سے مقدم ہے. کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ایک چیز کے لیے بدل اور صفت لے کر آنا ہے تو پہلے آپ صفت لے کر آئیں گے پھر بدل لے کر آئیں گے. کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے اوپر ثابت کیا کہ جنات عدن حسن معاب سے کیا بولے؟ بدل بنا سکتے ہیں. اب آپ آ کے اس کو نعت بنائے تو کیا لازم آئے گا؟
کہ بدل نعت پر مقدم ہو جائے، اور یہ قاعدہ نحوی کے برخلاف ہے۔ یہ ہمیشہ جب آپ کسی نکرہ سے بدل یا جو ہے نا مثلا صفت لے کر آئیں تو کہنا ضروری ہے کہ صفت بدل پر مقدم ہو۔ آپ نے اوپر ابھی جنات عدن کو بدل بنا دیا تو اب اس کو صفت نہیں بنا سکتے کسی بھی صورت میں۔ کیا لازم آئے گا؟ لازم ہے اس کے ہو جائے گا بدل نعت کے اوپر مقدم ہو جائے، اور یہ کیا، یہ قواعد عربی کے غیر متعارف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، عرب والے اس طرح نہیں پڑھتے۔ وَلِأَنَّ الْبَدَلَ لَا پہلی دلیل کیا؟ ایک تو حسن مذکر ہے، دوسری دلیل کیا؟ اگر پھر بھی آپ کوئی تعویل واویل کر کے بھائی ادھر ادھر کر کے جو نبی نے کہا میں کہہ رہے پھر بھی آپ پھنس جائیں گے، کیونکہ کیا پہلے بدل کو مقدم کرنا لازم آئے گا، کہ جو کہ صحیح نہیں ہے۔ لأن البدل لا يتقدم على النعت، یہ بات واضح ہوگی مفتحتاً کیا تھا۔ اب آ جائیں ایک ایک کر کے بہت پیار سے بہت طریقے سے، آج کا درس لگ رہا ہے پورے ابن شام نجف کو پڑھا رہے ہیں، ادھر یہ اس طریقے سے کتنا آسان کر کے حلوہ کر کے، ایسے ہی نا، کل آپ سے سنوں گا میں یہ۔ والابواب، اب آ جائیں ابواب۔ ابواب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابواب مفعول ما لم يسمى فاعله، یعنی کیا؟ احسن، یہ آسان عبارت، یہ مفعول ما لم يسمى فاعله نہیں۔ والابواب نائب الفاعل، ابواب کیا بولے گا؟ اس عبارت کو ٹائی لگ دیں، والابواب نائب الفاعل لمفتحۃ، ابواب کیا بولے گا؟ نائب فاعل مفتحۃ کا، او یا تو نائب فاعل بنائیں گے، او بدل من ضمیر مستتر فی المفتحہ، یا کہہ رہے ہیں بدل ہے اس ضمیر سے کہ جو مفتحہ کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ کون ضمیر ہے؟ ضمیر ہے، اس سے اس ابواب کو کیا بنا لیں گے؟ بدل بنا لیں گے، وہ ضمیر مبدل منہ، اور یہ کیا ہو جائے گا بنے گا؟ بدل۔ ابن شام کہہ رہے ہیں دونوں ترکیبیں، کہہ رہے ہیں احتمال ہے دونوں ترکیبیں صحیح ہیں، لیکن والاول اولا، کہہ رہے ہیں لیکن پہلی ترکیب یعنی کہ نائب فاعل بنانا کیا بولے بہتر ہے، کیوں؟ کہہ رہے ہیں لضعف مثل مررت بامرأة حسنة الوجه، کہہ رہے ہیں اس جیسی مثال ضعیف ہے، مررت بامرأة حسنة الوجه میں آپ یہاں پہ کیا ہے؟ حسنة الوجه، الوجه کیا بنا بولے؟ حسنہ کے اندر جو ضمیر اس سے کیا بنا ہے؟ بدل بنا ہے، یہ کیا بولے؟ یہ ضعیف ہے، اس طریقے سے پہلے بیان کر دیا، سمجھے اور کے اندر کیوں ضعیف ہے، کیوں ضعیف ہے آگے جعفر؟ ہاں مشتبہ زمین سے بدل کم آتے ہیں، کہاں سے کم آتے ہیں؟ بہت آتے ہیں زمین سے پہلے پڑھا کیا زمین جو چھپی ہوئی ہے مستتر ظاہر سے آ جاتی ہے، ہاں ضمیر ہے، بلکہ اس کے اندر خلاف ہے، اختلاف ہے، کیا بولے؟ ابھی پیچھے بدل کی بحث میں گزرا ہے، اس کو بعض نحویین کیا بولے گا؟ نہیں مانتے ضمیر مستتر سے بدل لانے کو، ظاہر سے تو اختلاف نہیں ہے، بدل کی بحث جو ابھی مغنی کے اندر گزری پیچھے پورے ایک پورا جو ہے ایک درس اسی کے اوپر گزرا تھا، اختلاف تھا شدید بصرہ اور کوفہ والے میں، بصرہ والے ظاہراً میرے بھی ذہن میں نہیں ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اصلاً آپ ضمیر مستتر سے بدل لانا جائز نہیں ہے، تو کہنا کیونکہ اختلاف ہے، ابن شام یہ کہنا بولے ضعیف ہے، تو کہنا کیونکہ ضعیف ہے اس لیے کہ آپ اس کو نائب فاعل بنائیں زیادہ بہتر ہے۔ وعلیہما کہنا دونوں ترکیبوں کی بنا پر، یعنی کہ آپ نائب فاعل بنائیں یا آپ جو ہے وہ بدل بنائیں، کہہ رہے ہیں فلا بد من تقدیر ان الاصل الابواب منها او ابوابها، بات آ گئی آگا کچھ تب آ کے نتیجہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہاں تو اگر آپ نے جو ہے نا نائب فاعل بنا دیا الابواب کو، صفت مشبہہ کے معمول میں رابط کا ہونا ضروری ہے، تو رابط کیا پہ؟ تو کہہ رہے ہیں اصل میں آپ رابط یہاں تقدیر میں رکھیں گے الابواب منها، آئی بات سمجھ آئی نہیں؟ یہ پوری ترکیب کیوں کی آسان کر کے؟ یہ ترکیب کرنا اس لیے ضروری تھی کہ اگر آپ ماقبل آپ کو جنات عدن اور حسن مآب کا پتہ نہ چلے تو آپ اس مفتحتن کو کیا بنائیں گے؟ نہیں پتہ چلے گا، یہ حال بنے گا، صفت بنے گا، کیا بنے گا؟ نہیں پتہ چلے گا، اور جب اس کا نہیں پتہ چلے گا تو اس صورت میں یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ خود کیا ہے؟ یہ آیا یہ صفت مشبہہ ہی ہے یا کچھ اور بن رہا ہے؟ ابھی نیچے نتیجہ دے رہے ہیں، اگر صفت مشبہ آپ نہیں بنائیں گے، صفت نہیں بنائیں گے تو کریں اس سے خارج ہو جائے گا صفت مشبہ کے معمول کی وجہ سے، جب خارج ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے اس کے اندر کہ کس کے اندر جاتا ہے، اگر کل کی طرح بدل بعض اور اشتمال کے اندر آ جائے تو ادھر بھی رابط کرانا کیا ضروری ہے، لیکن کیا بولیں گے آپ کہ اس باب میں یہ مورد سادس اور سابع کے اندر شامل ہو جائے گا، مطلب واضح ہوا؟ اس لیے بحث پوری آیت تفصیل کے ساتھ انہوں نے آج بیان کی، کہہ رہے ہیں وعلیہما فلا بد من تقدیر ان الاصل الابواب منها او ابوابها ونابت ال عن الضمیر، اور کہہ رہے ہیں یہاں پہ ال کیا ہو گیا بولے آ کے؟
ضمیر سے الابواب جب بولیں گے الابواب تو کیا بنے گا؟ یہ ضمیر سے نائب بن گیا. وہذا البدل بدل بعض لا اشتمال. اچھا کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کیا بدل بنائے اس کو صحیح ہے تو اس صورت میں کیا بنے گا؟ بدل بعض بنے گا، بدل اشتمال نہیں بنے گا. خلافا للزمخشری. کیوں بدل اشتمال کیوں نہیں بنے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بدل بعض اس طریقے سے بنے گا، وہ جو جنات عدن ہے نا اسی کا کیا ہے جز ہے، اس کا حصہ ہے. نہیں ہے کہ کیا ہے جنات عدن سے ابواب خارج کوئی چیز ہے، اسی کا ایک جز کے ابواب ہے کہ جو کھلے ہوئے ہیں. کل میں نے بدل بعض اور بدل اشتمال کی تفصیل آسان الفاظ میں بیان کی کہ اشتمال کیا خارج عن الذات ایک چیز ہو. بات آ رہی ہے جب بدل اشتمال اور بدل بعض تقریباً ایک جیسے بھی ہیں اور ایک کلیدی فرق کو اس کو سمجھنا ضروری ہے. بدل بعض کی کیا مثال دی تھی ہم نے کل؟ نہیں کیا اعجبنی زید وجهه، یہ کیا بولے یہ بدل بعض من الکل ہے، زید کے پورے کل کا جز کا چہرہ ہے. لیکن جب صوب کا آتا ہے اعجبنی زید صوبہ، یہ پہلا والا بدل بعض کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر استعمال کا اطلاق کیوں نہیں کرتے نحوی؟ استعمال کا اطلاق اس سے نہیں کرتے کہ اس کل کا جز اسی بولتے ہیں بدل بعض، اس کل سے ہم نے بعض کو بدل بنایا. وجہ اسی زید کا کل کا جز تھا، اس سے بدل بعض بنا دیا. استعمال جز نہیں ہے، خارج چیز ہے، لیکن وہ زید گھر سے باہر ننگا تو نہیں نکلتا نا، ہمیشہ کپڑے پہن کے نکلتا ہے. مشتمل ہے کیا بنے گا کپڑوں کے اوپر. بات ہو رہی نہیں ہو رہی؟ لیکن کیا لازمہ ہے؟ ایسا ہے کہ اگر زید کپڑے نہیں پہنے تو مر جائے گا؟ نہیں، جب نہاتا ہے تو کپڑوں کے بغیر نہاتا ہے، کوئی اسے موت نہیں آ رہی. بات آ جائے گا سار واضح؟ تو ادھر کہہ رہے کہ مفتحتن لہم الابواب، کیا بن جائے گا بنے الابواب منہا یا ابوابها، اگر آپ مفتحتن کو صفت بنائیں. التاسع یہ انشاءاللہ حتی لا یطول بنا وقت الدرس ہے. اکل کلام الحمدللہ رب العالمین.